نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في محكم تنزيله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے جتنی بڑی حکومت، بادشاہت جناب سلیمان علیہ السلام کو دی ہے، کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ ان کو نبی بنا دیا۔ اس سے بڑی اور عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی بولیاں سکھا دی، پرندوں کی، چرندوں کی، جانوروں کی۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے، اللہ فرماتے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داود، کہ جناب سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث ٹھہرے نبوت میں۔ اور انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، لوگوں اللہ نے ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی ہیں۔ بلکہ انہوں نے اس سے بھی آگے قدم اٹھا کر فرمایا وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز ہی دے دی ہے۔ سمندروں پہ حکمرانی، ہواؤں پہ حکمرانی، انسانوں پہ حکمرانی تو ہوتی ہی ہے بادشاہوں کی۔ اس دور میں ہزارہ سال پہلے کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی فضائیہ بھی ہوتی ہے، کوئی بحری فوج بھی ہوتی ہے، کوئی بری فوج بھی ہوتی ہے۔ وہاں تو صرف آ جا کے بری فوج کا ہی تصور تھا۔ ان کے پاس ماشاءاللہ جنوں کی شکل میں فضائیہ تھی، ہواؤں میں اڑتی ہے فضائیہ، جنوں سے اپنی مرضی کے کام لیتے۔ یہ ہیکل سلیمانی نہیں تعمیر کروا لیا؟ ایسے ہی سمندروں پہ حکمرانی، جو سمندری مخلوقات ہیں وہ ان کے تابع۔ پھر دنیا کے اندر ہر چیز ان کے لیے اللہ رب العالمین نے مسخر فرما دی۔ پھر اس سے بڑھ کر اتنے احسانات ہوئے تو پتہ چلا کہ ہدہد غائب ہے۔ مالی اللہ اور الہدہد، وہ پتہ چلا بھئی یہ ہدہد کدھر ہے۔ ہدہد صاحب تشریف لائے، آ کے عذر پیش کیا کہ میں فلاں جگہ سے گیا ہوں، بنابع یقین 100% صحیح خبر لے کر آیا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ انہوں نے جناب والا وہ سنا اس کے دربار میں ایسا تخت ہے، تو کہنے لگے اس کے آنے سے پہلے پہلے تخت کون لے کر آئے گا؟ اس نے کہا اچھا میں آ جاتی ہوں۔ ایک دیو قال عفریت من الجن،
ایک دیو کہنے لگا حضرت آپ کے کھڑا ہونے سے پہلے پہلے اس کا یہ تخت یہاں ہوگا. اب ایک بندے نے کہا، اس نے کہا یہ تو کوئی کمال نہیں، اس میں بھی دیر لگتی ہے. قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میرے پاس علم ہے. آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے پہلے یہ تخت یہاں ہوگا. اور وہ ہوا. مفسرین کی دو آراء ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں اس سے مراد ان کا وزیر آصف تھا، اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا. دوسری رائے مفسرین کی جو مجھے زیادہ مناسب اور بہتر لگتی ہے کہ اس سے جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی ذات گرامی ہی مراد تھی، کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے یہاں تخت لا کے لا سکتا ہوں. اور آیا. فلما رآہ مستقرا عندہ، جب دیکھا کہ تخت وہاں موجود ہے تو جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، ھذا من فضل ربی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی خوبی نہیں ہے، میری کوئی مہارت نہیں ہے، یہ میرے رب کا میرے اوپر کرم ہے، فضل ہے. لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات کا جو ایک عظیم سلسلہ میرے اوپر کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ احسانات کے بعد میری آزمائش ہو جائے. لیبلونی، اللہ مجھے آزمانا چاہتے ہیں. اشکر ام اکفر، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں احسانات کے بعد میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں. یہاں جو بات میں آج آپ حضرات کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج ہمارے جمعہ کا جو موضوع ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کے اوپر اللہ کا کرم اور فضل ہی ہو. اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی کو نواز دیتا ہے کرم کرنے کے لیے، رحمت کرتے ہوئے، اور کبھی کبھار اللہ رب العالمین انسانوں کو دے کے آزماتا ہے. ہمارے ہاں یہ تصور تو بہت ہے نا کہ میرے اوپر آزمائش آئی ہے، میرا کام خراب ہو گیا ہے، میرے بچے نہیں پیدا ہو رہے، میرے بچے فیل ہو گئے ہیں، دنیاوی زندگی میں فیل ہیں. تو عام طور پر ہمارا یہی معاشرتی رجحان ہے کہ اللہ کی آزمائش ہے. آپ شاید ہی کسی سے یہ بات سنیں کہ یار میرے پاس ڈھیروں دولت آ گئی ہے، میری فیکٹریاں ہیں، میری ملیں ہیں، سینکڑوں ملازمین ہیں، میرا روب اور دبدبہ ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے. کوٹھیوں کے باہر کیا لکھیں گے؟ ذالک من فضل ربی. گاڑیوں کے اوپر کیا لکھیں گے؟ ذالک ھذا من فضل ربی. کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا، یہ نہیں لکھا کہ یا اللہ کہیں دے کے مجھے آزما تو نہیں رہا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جیسے چھین کے آزماتا ہے ویسے دے کے بھی آزماتا ہے. اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، اللہ فرماتے کبھی کبھار بندے کو اللہ کیسے آزماتا ہے؟ اکرمہ، اللہ اس کو معاشرے میں ایک مقام و مرتبہ دے دیتا ہے. اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں ہے، لوگ اس کو سیلوٹ مارتے ہیں، لوگ اس سے ہاتھ ملانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، لوگ اس کے پاس بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لوگ اس سے گفتگو کرنے کو ایک شرف اور مقام سمجھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کبھی میں یوں بھی آزماتا ہوں. اکرما، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاشرے میں عزت دے کے آزماتا ہوں. ونعمہ، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا جہاں کی نعمتیں دے کے آزماتا ہوں. فیقول ربی اکرمن، جب اس کے اوپر اللہ فرماتے میرے احسانات ہوتے ہیں، میں عزتیں دے دیتا ہوں، میں نعمتیں دے دیتا ہوں، تو پھر آگے سے وہ کہتا بیٹا اکرمن، رب نے میرے بڑی عزت دیتی ہے، رب دا میرے تے بڑا ہی کرم ہو گیا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اللہ فرماتے کبھی کبھی میں بندے کو آزماتا ہوں، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں. اور جب رزق تنگ ہو جاتا ہے تو آگے سے رب سے شکوے کرتے کہتا ہے ربی اہانن، اللہ تے مینوں ہر جگہ ذلیل ہی کرائی جاندا پیا. رب نو پتہ نہیں میں بھول ہی گیا، رب سے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں بھائیو یہ چیز بہت ضروری ہے.
ہما وقت یہ خیال ذہن میں رہے نعمتیں آنے کے بعد کہ میرے اوپر اللہ کا کرم ہوا ہے یا میرے اوپر اللہ نے آزمائش نازل فرما دی ہے. ہم کیسے فرق کریں؟ آخر ہم انسان ہیں نا. ہمارے اندر بھی تو اللہ رب العالمین نے ایک عقل، شعور، سمجھ بوجھ رکھی ہے نا. ہمیں بھی تو غور کرنا چاہیے کہ آخر جو ہمیں بے تحاشا نوازا جا رہا ہے یہ آخر اللہ رب العالمین کا کرم ہے کہ اللہ کی آزمائش ہے. جن کے اوپر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے وہ جھک جایا کرتے ہیں. جن کے اوپر اللہ کا فضل اور احسان ہوتا ہے وہ جھک جاتے ہیں. وہ جس طرح اللہ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے وہ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح اللہ نے ان کو نوازا ہوتا ہے وہ لوگوں کو نوازنا شروع کر دیتے ہیں. اور جن کو اللہ بے تحاشا رزق دیتا ہے اور اللہ کا مقصد کرم نہیں ہوتا، فضل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی مقصد ان کی نفسیات کو جھانچنا اور لوگوں کے سامنے لانا ہوتا ہے، ملنے کے بعد ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، ان کے اندر غرور آ جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، اڑ گئے سب یار بے روزگار ہوتے ہی، اڑ گئے سب یار بے روزگار ہوتے ہی، چھوڑ گئے سب تیمار دار بیمار ہوتے ہی. تم اپنے سامنے ہر ایک کو چھوٹا سمجھتے ہو، یہ کیا ہو گیا تمہیں صاحب دستار ہوتے ہی. تم اپنے سامنے ہر ایک کو چھوٹا سمجھتے ہو اور یہ کیا ہو گیا تمہیں صاحب دستار ہوتے ہی. ذرا سی عزت ملی، نو دولتیا بنا، نئی نئی دولت آئی، ساری زندگی پانڈے کھڑک دے رہے، تھوڑے جے پیسے آ گئے ٹونی بدل گئی، رشتہ دار ہی بدل گئے، بہن بھائی ہی بدل گئے. جس معاشرے میں رہتا تھا وہ کمیوں کا معاشرہ لگنا شروع ہو جاتا ہے. جس گلی میں کھیلتا رہا اس گلی کے لوگ جاہل، گوار اور اجڑ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو، جب اس طرح کا بندہ دیکھیں پیسہ آنے کے بعد ہاتھ ملانے سے گریزاں ہیں، گلے لگانے سے گریزاں ہیں، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے سے گریزاں ہیں اور لوگوں کی سچی حقی باتیں برداشت کرنے سے اس کو ناگواری ہوتی ہے، اللہ کی قسم پھر سمجھ لیں اس بندے کے اوپر اللہ کا کرم نہیں ہوا ہے بلکہ اللہ دے کے اس بندے کو آزما رہا ہے. یہ مت لکھیے اپنے گھر کے باہر ذالک من فضل ربی، یہ مت لکھیے اپنی گاڑی کے اوپر ذالک من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل نہیں ہوا ہے، اس سے تو اچھا تھا کہ اللہ تجھے نہ ہی دیتا. یہ اپنی اوقات سے باہر ہو گیا، یہ قارون بن گیا. قارون کا کیا ہوا تھا؟ قارون کو اللہ نے دے کے آزمایا، فیل ہو گیا. کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا. فبغى علیہم، کیا ہوا؟ فرعون کا انویسٹر بن گیا، حامان کا انویسٹر بن گیا. قارون نے سوچا کہ موسیٰ سے کیا ملنا ہے، بنی اسرائیل سے کیا ملنا ہے. بعض تفسیری روایات کے مطابق یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا کزن بھی تھا، کوئی چچا کا رشتہ دار بھی تھا، اس طرح کا رشتہ بھی تھا، برادری سے بھی تھا. اللہ فرماتے کان من قوم موسیٰ، تھا یہ موسیٰ کی برادری سے. لیکن نہ، پیسہ آ گیا، اپنے بھول گئے، جناب ملنا ہی گوارا کوئی نہیں. اسے کتنا سمجھایا، اللہ کے بندے احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تیرے ساتھ مہربانیاں کی، لوگوں کے ساتھ مہربانیاں کر. ولا تبغی الفساد فی الارض، یہ بدماش نہ بنو، یہ گھنڈے نہ بنو، لوگوں کی عزتیں نہ اچھالو، لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالو، اس طرح کی حرکتیں مت کرو. آگے سے کہے گا انما اوتیتہ علی علم، اور نہیں میں بڑا سیاںا ہوں. آپ سنتے ہیں نا لوگوں سے باتیں، اوے رزق عقل کی بنیاد پہ نہیں ملتا، اگر رزق عقل کی بنیاد پہ ملے میرے جیسے سارے ویسے ہی بھوکے مر جائیں. کسی نے کہا تھا اگر اللہ رزق عقل کی بنیاد پہ دیتا تو دنیا کے سارے بھوکے بے وقوف ویسے مر جاتے. ہم نے دیکھا بے وقوفوں کی زیادہ موج لگی ہوتی ہے اور عقل والے زیادہ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ پیسہ آیا قارون کے پاس، کتنا آ گیا؟ دنیا میں آج تک کہتے ہیں کسی کے پاس اتنا آیا ہی نہیں. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اس کا خزانہ کیا ہوگا؟ خزانہ چھوڑیں، اللہ رب العالمین نے خزانے کی چابیوں کا ذکر فرمایا.
ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي العصبۃ والقوہ، کہ خزانے کی چابیاں اتنی تھیں کہ بڑے بڑے اونٹوں کے اوپر وہ چابیاں رکھی جاتی تھی۔ کیا نتیجہ نکلا؟ آج ہے کوئی دنیا کے اندر جو اپنی نسبت قارون کی جانب کرے؟ بلکہ کسی کو گالی دینی ہو تو اسے قارون کہہ لیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسا بندہ جسے اللہ دے اور وہ کرم کی بجائے آزمائش بن جائے، اللہ کے بندوں پھر حال پتہ کیا ہوتا ہے ایسے بندے کا؟ پنجابی کہندے جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے چھین لیتا ہے اور وہاں پہ دوبارہ ان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آج سے 30-35 سال پہلے چلے جائیں، بڑے پیسے والے ہوں گے، بڑے مالدار ہوں گے، بڑی دولت ہوگی، بڑی معاشرے میں عزت اور شہرت ہوگی۔ آج ان کی نسلوں کو دیکھیں، کئی ایسے عبرت کے نشان موجود ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، جن کے آباء و اجداد کے ناموں کے ڈنکے فیصل آباد میں بجا کرتے تھے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، اور لوگوں نے بتایا اس علاقے کا بہت بڑا سرمایہ دار، جس کے گھر کے باہر مانگنے والوں کی لائنیں لگی رہتی تھی، آٹے کی بوریاں تقسیم ہو رہی ہے، کبھی کچھ تقسیم ہو رہا ہے، لوگوں نے بتایا مرتے وقت اسے پانی پینا بھی نصیب نہ ہوا۔ کوئی ایک مثال ہے؟ کتنی مثالیں ہیں؟ اللہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ ایسے بندوں کا حشر اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، وہ مال ان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی جناب، ایک کوڑی، ایک گنجا، ایک اندھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بدا للہ ان یبتلیہم، اللہ نے چاہا ذرا میں ان کو چیک تو کروں، یہ کیسے بندے ہیں، ان کا پتہ تو چلے۔ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا انسانی شکل میں۔ فرشتے نے اسے جا کر کہا، پہلے کوڑی کے پاس آیا، اب اس کا علاج کوئی نہیں، آج تک دریافت نہیں ہوا، نہیں ہو سکا، ممکن ہے آئندہ ایام میں دریافت ہو جائے، اللہ کی رحمت سے تو کچھ بعید نہیں ہے، ممکن ہے ہو جائے۔ جناب والا فرشتہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگا، کوئی چیز چاہیے؟ کہتا لون حسن و جلد حسن، یار یہ میرا رنگ بڑا عجیب و غریب سا ہے، میری جلد بڑی عجیب و غریب سی ہے، لوگ طبعی طور پر مجھ سے نفرت کھاتے ہیں، مجھ سے ہاتھ نہیں ملاتے، میرے قریب نہیں آتے، اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو ایسا کرو کہ تم یار میرا رنگ صحیح کر دو، میرا رنگ و روپ سنوار دو۔ فرشتہ تھا، اس نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، جناب والا وہ بالکل صحیح ہو گیا، خوبصورت ہو گیا، اور فرشتے نے اس کو اللہ کے حکم سے ایک حاملہ اونٹنی دے دی، کہا یہ رکھ لو، اپنا گزر بسر کرو، اپنا کام چلاؤ۔ اس کے بعد یہ گیا گنجے کے پاس، گنجے کو جا کر کہنے لگا، حضرت کچھ چاہیے؟ تو گنجے نے کہا، شعر حسن، یار مجھے اچھے سے بال مل جائیں، میں بھی کنگھی شنگھی کیا کروں، لوگ مجھے دیکھتے کہتے ہو گنجا 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 کہتے ہیں، بال ہی آ جائے۔ اس نے جناب اللہ کے حکم سے ہاتھ لگایا، بال آ گئے۔ اس کو اس نے ایک گائے دی حاملہ، کہا چلو جی گزر بسر کرو۔ تیسرے بندے کے پاس گیا، اندھے کے پاس، اندھے کو جا کر کہنے لگا کچھ چاہیے؟ اندھے نے کہا یرد اللہ الی بصری، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ اتنی مہربانی کر دے میری آنکھیں واپس آ جائیں، میں دیکھنے کے قابل نہیں ہوں، میری آنکھیں واپس ہو جائیں۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، جناب والا اس کی آنکھیں بھی آ گئی۔ یہ اسی حدیث سے ہم موجودہ دور میں میڈیکل سائنس کو ثابت کرتے ہیں کہ آپریشن کروانا جائز ہے، اسی حدیث سے ہم لیتے ہیں۔ جب کوئی سوال پوچھتا آپریشن کروا سکتے کہ نہیں کروا سکتے، تو ہم اسی حدیث کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میڈیکل کا یہ آپریشن کرنا بالکل جائز ہے۔ یہ ہوا، جناب گنجے کو بال مل گئے، اندھے کو آنکھیں مل گئی، اور جو جسم جس کا خراب تھا، کوڑی زدہ، اس کو اللہ رب العالمین نے جسم اچھا دے دیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے اللہ کا کرم ہوا، فَقَانَ لِهَذَا وَادٍ مِّنَ الْإِبِلِ، اللہ رب العالمین نے آزمائش کرنی تھی دے کر،
اللہ رب العالمین نے جس کو جلد اچھی دی تھی، جسم اچھا دے دیا تھا، اونٹنی دے دی تھی، اس کے پاس بے حد و حساب اونٹ ہی اونٹ ہو گئے. اونٹوں کے باڑے ہی باڑے، ہزارہ تعداد میں اونٹ ہو گئے. اور جس کو اللہ رب العالمین نے بال دیے تھے اور گائے دی تھی، اس کے اوپر اللہ کا فضل ہوا، اس کے لیے ہزارہ گائے ہو گئی، اس کی نہ ہزاروں گائے اس کی. اور جس کو اللہ رب العالمین نے آنکھیں دی تھی، آنکھیں دے دی تھی، اس کو بکری دی تھی، یہ کہاں ملا؟ اللہ کا اس کے اوپر فضل ہوا، اس کے پاس ہزارہ بکریاں ہو گئی. اب اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان کو آزمائے، ان کو چیک کرے، اوقات اپنی یاد ہے کہ نہیں یاد. اللہ رب العالمین نے جس کو کوڑی کا مرض تھا، اس کے پاس فرشتے کو کوڑی زدہ شکل میں بھیجا، فی صورتہ و ہیئتہ. یہ اللہ کا نظام دیکھیں، اس کے پاس اسی شکل کے اندر بندہ ہے تاکہ اس کو اس کی اوقات یاد آ جائے. فرمایا اس کے پاس بندہ گیا، فی صورتہ و ہیئتہ، اسی شکل میں بندہ آیا، اسی صورت میں بندہ آیا. آ کر کہنے لگا یار میں مسافر آدمی ہوں، مجھے ایک اونٹ دے دو. میں نے کہا نہیں بھائی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ساڑھا نہیں اپنا گزارا نہیں ہوتا، تینوں کتوں دئیے؟ پہلے تو چودھری صاحب گھروں باہر ہی نہیں آندے، پہلے تو یہ لوگ باہر نہیں نکلتے. اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ سسٹم ہے ہی نہیں ادھر، ہمیں مانگنا تانگنا پڑتا ہی نہیں ہے. اور اللہ کرے جب تک یہاں توفیق ہے تب تک سسٹم ہی ایسے چلتا رہے، کسی سے کچھ کہنا ہی نہ پڑے کہ یہ کرواؤ وہ کرواؤ، ایسے کرواؤ ویسے کرواؤ. اللہ تعالیٰ اس ذلت کی زندگی سے ہمیشہ محفوظ ہے، اس سے تو موت ہی اچھی ہے. اللہ اپنی طرف سے سارا کچھ کر دے. یہ بیل دے دو، گھنٹہ گھنٹہ تو باہر ہی نہیں آتے، اتنے ان کے دماغ ہائی ہوتے ہیں، خناس گردنوں میں سریا ایسا آ جاتا ہے. اپنا مفاد ہو 1 روپے کا تو چوڑوں کی طرح بات کرنے کے لیے، فقیروں مسکینوں کی طرح بات کرنے کو تیار ہو جائیں گے، اور کسی کو ان سے جائز کام بھی پڑ جائے تو منہ لگانے کو تیار نہیں ہوتے. قصہ مختصر، اللہ نے بھیجا فی صورتہ و ہیئتہ، اسی شکل میں، اسی رنگ و روپ میں. اس کو کہا یار مجھے ایک اونٹ دے دو، میں نے سفر کرنا ہے. کہا چلو پاجے تو ساڑی اپنی پوری نہیں پہنی، تینوں کتوں دئی ہے؟ اس طرح کی باتیں کی. اس فرشتے نے کہا یار میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہوا پہلے، تمہاری شکل میری طرح نہیں تھی، تمہیں کوڑی نہیں تھا، تجھے لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لوگ تجھے برا سمجھتے تھے، تیری پوری نہ تھی پہنی، تمہاری روٹی پوری نہیں ہوتی تھی. کہتا نہیں یہ کوئی اور ہوگا یار. ورثت کابرا عن کابر، اور میں جدی پشتی مالدار، میرے دادا بڑے مالدار تھے، میرے ابا جی بڑے مالدار تھے، میرے پردادا بڑے مالدار تھے. آپ سنتے ہیں باتیں ایسی لوگوں سے کہ 7 پشتوں سے ہم امیر ہیں جی، 6 پشتوں سے ہم امیر ہیں جی، 5 پشتوں سے ہم امیر ہیں. اس طرح کی جھوٹی باتیں. اسے کہا نہیں یار تو غریب ہی تھا. اسے کہا نہیں میں امیر ہی ہوں. اسے کہا اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اگلے بندے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، گنجا بن کے گیا. گنجے کے پاس پہنچا ہے گنجا بن کر، اور گنجے کو جا کر کہنے لگا یار ایک گائے دے دو، میں نے سفر کرنا ہے، میں نے دور جانا ہے. گنجے نے بھی کہا نہیں حالات بڑے خراب ہیں، پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں نا، تو دے ہی دیتے بعض لوگ. حالانکہ جتنا فائدہ حالات خراب ہونے کا اکنامکس کے اعتبار سے سرمایہ دار کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا. اس کی تو موج ہے، جس نے اپنی مل کے اندر لاکھوں میٹر سٹاک کیا ہوا ہے، ہزارہ بوریاں سٹاک کی ہوئی ہیں، اس کے لیے تو موج ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ہو جائے، چیزیں شارٹ ہو جائے. اور یہ تو سمجھدار ہوتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے حالات یہ ادھر ہونے والے ہیں اسی وقت ہزارہ بوریاں لے کے سٹاک کر لیتے ہیں. یہ تو انتی تو عقل اللہ نے دی ہوتی نا ان کو، جنہ دے کار چ دانے انہوں نے کملے بھی سیانے. وہ جناب گنجے کے پاس گنجا کہتا نہیں حالات اچھے نہیں ہیں، میں نہیں دے سکتا. اس نے کہا یار میں نے تمہیں دیکھا ہوا ہے، تم گنجے تھے، تمہارے پاس کسی دور میں کچھ بھی نہیں تھا، لہذا تم مجھے دے دو یار. کہتا نہیں ورثت کابرا عن کابر، اور نہیں میں جدی پشتی امیر ہاں، میرے باپ دادا بڑے امیر تھے، تینوں بھلیکھا پیا تو کسی اور نوں ویکھیا ہونا. تو فرشتے نے کہا ٹھیک ہے پھر
اگر تو جھوٹا ہے اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا. اندھے کے پاس گیا, اندھے کو جا کر کہنے لگا یار مجھے ایک بکری دے دو. اندھا بن کے گیا, یار مجھے ایک بکری دے دو تمہاری مہربانی. اندھے نے آگے سے جواب دیا قد کنت اعمی. اس کے کہے بغیر ہی اندھے کو اپنا پرانا وقت یاد آ گیا. ظفر اس کو انسان نہ جانیے چاہے جتنا ہو اس میں فہم و ذکا, جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے, جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے. اچھی بلی نمازیں پڑھتے ہیں, مال و دولت آتا ہے, نمازاں بھی گئیاں. اچھا بلا صدقہ و خیرات کرتے ہیں, مال و دولت, زکاتاں بھی گئیاں. اچھے بلے عمرے حج کرتے, حج فرض ہو جاتا ہے, عمرہ فرض ہو جاتا ہے, کرنے نہیں جاتے. وہ ٹائم نہیں ہے گا جی, رب واسطے ٹائم نہیں ہے گا. پھر کیلکولیٹ کرتا ہے 5 لاکھ لگنا ہے, یہ 10 لاکھ لگ جانا. عمرہ حج کرنے نہیں جاتے, کیلکولیٹ کرتے ہیں. اللہ آزماتا ہے ایسے لوگوں کو, ان کے اوپر کوئی اللہ کا فضل اور کرم نہیں ہے, اللہ کی پکڑ ہے ان کے اوپر. ان کو دیکھ دیکھ کے انگلیاں دانتوں کے نیچے دبانی نہیں چاہیے کہ اس کے پاس بڑا مال ہے. قوم موسیٰ نے بھی قارون کا مال دیکھ کر کہا تھا اوئے ہوئے بلے 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 کی گل, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون, کاش ہمیں بھی ویسا ملے جیسے قارون کو ملا ہے. یہاں بھی لوگ آرزو اور فرمائشیں کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی کوٹھیاں دیکھ کر, بڑے بڑے لوگوں کی کوٹھیاں دیکھ کر فرمائشیں کرتے ہیں یار کتے میرا بھی یہو جہا گھر ہوئے. تانوں کی پتا کہ کوٹھی دے وچ کی دال دلیا پکدا پیا ہے, کنے سیاپے پے نے اندر, کنے ٹوکے تے چھریاں نکلدیاں نے. 3 دن کی بات ہے, 3 دن پہلے کی. ایک بزرگ اپنے بچوں ساتھ تشریف لائے, کوئی بٹوارا کرنا چاہتے تھے, پریشان حال, بچے بھی پریشان. تو انہیں ایک جملہ کہا صرف ایک پراپرٹی 1 ارب روپے کی ہے, بس ایک پراپرٹی. کہہ گے مولوی صاحب انہاں تے نہ ہی ملدا تے چنگا سی, اے تے ساڈے واسطے مصیبت ہی بن کے آ گئی دولت. انہاں تے سانوں نہ ہی ملدا چنگا سی, اسی بھکھے ہی چنگے سی, اسی غریب ہی چنگے سی. وہ کرم نہیں تھا, وہ آزمائش ہوئی تھی. اس لیے اس نے کہہ دیا کہ انہاں نہ ہی ملدا چنگا سی. آپ کو نہیں پتا, قوم موسیٰ نے بھی دیکھ کے کہا تھا کاش ہمیں وہ مل جائے جو قارون کے پاس ہے. اور موسیٰ لوگوں نے کہا فرمایا اللہ کے بندو عقل کرو, عقل نو ہاتھ مارو, اے بھی کوئی لین والی چیز ہے, اللہ دا فضل منگو. جناب والا وہ اندھے نے کیا کہا قد کنت اعمی. جس کے اوپر اللہ کا کرم ہوتا ہے نا, وہ اپنی اوقات یاد رکھتا ہے. جب وہ کسی مشکل حالات میں گرے کو دیکھتا ہے نا, وہ اس کا دکھ درد سمجھ لیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ پریشانی کسے کہتے ہیں, بھوک کسے کہتے ہیں. وہ اچھی طرح جانتا ہے قرض کی تکلیف کیا ہوتی ہے. جس نے وہ حالات نہیں دیکھے یا حالات دیکھ کے اوقات ہی بھول گیا ہے اپنی, پھر وہ گنجے جیسی اور پھر وہ کوڑی جیسی حرکتیں کرتا ہے. یہ اندھا بولا قد کنت اعمی, بھائی ٹھیک کہتے ہیں, میں واقعی اندھا تھا. فرد اللہ بصری, اللہ نے مجھے میری آنکھیں لوٹا دی. وہ فقیرن, کسی سنا کبھی مالدار سے کبھی سینہ تان کے کہے میں غریب تھا, نہ نہیں سنتے, الا ماشاء اللہ. فقیرن قد اغنانی, میں بڑا ہی فقیر تھا, مسکین تھا, اللہ نے مجھے مال و دولت سے نواز دیا. فخذ ما شئت, ایک بکری لے کے تیرا کیا بنے گا, جا جو لینا لے, ایک بکری لے کے تم کیا کرو گے. فواللہ, اللہ کی قسم, تو نے آج اللہ کے لیے مانگا ہے, میں نے تجھ سے کچھ بھی نہیں پکڑنا. اس فرشتے نے کہا امسک مالک, او اللہ کے بندو اپنا مال اپنے پاس رکھو. فإنما ابتلیتم, اصل میں اللہ نے دے کے تمہیں آزمایا تھا. بس یہ آج کا درس اور سبق یاد رکھ لیں, اتنا ہی بڑا ہے میرے اور آپ کے لیے, کہ جو ہم پر مال و دولت کی برسات ہوتی ہے زندگی میں, ایک دفعہ تو ہوتی ہے, تو میرا ایمان ہے, ایک دفعہ تو زندگی میں ایک لمحہ آتا ہے انسان کے پاس کہ ایک دفعہ تو اس کے اوپر اللہ کے فضل سے دولت بھی مہربان ہوتی ہے, پیسہ بھی مہربان ہوتا ہے. سنبھالنے والے سنبھال لیتے ہیں, برباد کرنے والے 2 چیزوں میں برباد کر دیتے ہیں. یا گھر بڑا ستھرا بنا لین گے, یا ویواہ تے سارا روڑ دیں گے, یا اٹا روڑیاں تے لا دیں گے, یا کھان پین تے لا دیں گے. ابن خلدون لکھتے ہیں اگر کسی کے پاس مال و دولت ہو نا, اس کو سنبھال کے چلے, اس کی 3 نسلیں آرام سے کھا سکتی ہیں.
انہیں تجزیاتی مورخ ہے، بابا عمرانیات ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر کسی انسان کے پاس مال و دولت صحیح معنوں میں آئے اور سنبھال کے خرچ کرے، ترتیب اور تنظیم کے ساتھ چلے، اس کی 3 نسلیں آسانی سے عیش کر سکتی ہیں۔ یہ فقیر نے کہہ دیا، جاؤ اللہ نے تمہیں آزمایا تھا، فقد رضی اللہ عنہ وسخط عن صاحبیک، بھائی اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے، تیرے دونوں ساتھیوں کا اللہ نے بیڑا غرق کر دیا، اس لیے اس پہ نہ ریجا کریں، اس کو مل گیا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، آخری گزارش یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار پکڑ دیر سے آ سکتی ہے، بندہ مال و دولت کے بعد بدماشیوں میں لگا ہے، ہیرا پھیریوں میں لگا ہے، غنڈہ گردیوں میں لگا ہے، ڈرانے دھمکانے میں لگا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے بندہ دیکھے انتہا ہوتا ہی کچھ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تم کسی بندے کو دیکھو، یؤتی العبد من الدنیا علی معاصیہ ما یحب، کہ اللہ اس بندے کو اس کی بدماشیوں کے باوجود دنیا کی ہر نعمت دے رہا ہے، فإنما هو استدراج، فرمایا وہ اللہ کی رحمت اور کرم نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک ڈھیل دے دی گئی ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرمایا جب وہ ہمارے احکامات بھول گئے، ہم نے ان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب ان کو خوشی میں پڑ گئے، بدماشیوں عیاشیوں میں پڑ گئے، اخذناہم بغتۃ، اللہ فرماتے ہم نے ان کو اچانک پکڑا، ان کو بچنے کا موقع ہی کوئی نہ ملا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بطور کرم عنایت فرمائے، نہ کہ بطور آزمائش عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔